میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے قومی ترانے کے لیے سارے کھڑے ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ڈاکٹر شگفتہ فیروز صاحبہ, ڈاکٹر سمیہ خالد صاحبہ, عرفان شاہد صاحب, میڈم شمیم اختر, تیمور رحمان سیغل صاحب, my sitting and former executive committee members, internees, ladies and gentlemen, السلام علیکم. میں ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر آئیں. اور میں نے جب ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم آئی تھیں تو میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب فرشتہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت زندگی دیں. میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ہولسٹک نیوٹریشن کے متعلق جب سنا کہ کچھ ہولسٹک نیوٹریشن بھی ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, تو وہ ڈاکٹر شگفتہ فیروز صاحبہ سے پتہ چلا. جو سب سے اچھی بات ہے, اور ایک اور بات جو میں نے سیکھی کہ کلوز ٹو نیچر, وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے سیکھا کہ نیچر کے پاس لو. ہم تمام آسائشیں لے رہے ہیں, اپنے لائف سٹائل کو امپروو کر رہے ہیں, لیکن اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اپنی صحت کو امپروو کرو, نیچر کے پاس جا کے مرغی ضرور کھاؤ, پردیسی کھاؤ, بن نہ کھاؤ, روٹی کھاؤ, دودھ دوسرا نہیں پینا, آپ نے دودھ گوالے کا پینا ہے. اب اس میں بھی واپس ہم اپنی نیچر, سونے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. I pay my tributes to ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت میں سے آئیں, اور میڈم شمیم اختر صاحبہ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کوآرڈینیٹ کیا ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب آج ہمارے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں اپنے اوپننگ ریمارکس کو ختم کرتا ہوں اور ہم ڈاکٹر صاحبہ کو سننا چاہیں. ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. میرے لیے یہ انوائرمنٹ مطلب غیر فیملیئر ہے, کیونکہ میں مثلا چوتھی دفعہ یا شاید پانچویں دفعہ آئی ہوں. تو تھینک یو ویری مچ کاشف صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. کاشف صاحب جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا حق تو نہیں بنتا کہ میں تھوڑا سا ان کی پرسنل بات کروں, لیکن ایک پرسنل بات میں ان کے بارے میں کروں گی. میں ان کی فیملی کو پیشنٹس کے طور پہ جانتی ہوں, ویسے نہیں, لیکن ان کی والدہ سب سے پیاری خاتون ہے. اور میں نے کسی بیٹے کو اپنی ماں کی محبت, یعنی بیٹیاں بھی آتی ہیں ان کی, لیکن جس طرح عزت, احترام, کنسرن یہ اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں, اور جیسے ان کی والدہ ان کے ساتھ محبت کرتی ہیں, شاید میرے لاکھوں مریضوں میں سے چند میں سے یہ ایک ہے. اور آج یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ہرگز اپنی وجہ سے نہیں ہے, یہ اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں, میں گواہ ہوں اس بات کی نا. اچھا, میرا ٹاپک جو ہے روڈ ٹو اے ہیلدی ہارٹ. آپ بتائیے آپ میں سے ڈاکٹرز حضرات کتنے ہیں؟ کوئی نہیں ہے نا. تو یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ میں نہیں چلاؤں گی نا, اس کو میں نہیں چلاؤں گی کیونکہ تھوڑی سی زیادہ سائنٹیفک ہے. میرا خیال تھا اگر کوئی سائنس کے لوگ ہوں گے تو میں دکھاؤں گی, کچھ ذرا بورنگ سی ہو جائے گی. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دل کو کیسے صحت مند رکھا جائے. میں اس کی ہولسٹک اپروچ کی بات کروں گی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ خوراک کی بات کرتے ہیں, آپ ورزش کی بات کرتے ہیں, لیکن میں اس سے ذرا ڈیپر لیول پہ جاؤں گی.
اور میں اس دل کی بات کروں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قلب کہا ہے. جب میں نے ورڈ قلب پڑھا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کون سا دل ہے. ہم تو دل یہ وہ اس کو کہتے ہیں جو پمپ کرتا ہے نا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ ان کے دل بند ہیں, ان کے دل پہ مہر ہے, ان کے دل سمجھتے ہیں. سو وزڈم جو ہے, وزڈم سمجھ جو ہے وہ دل سے کنیکٹڈ ہے. میں آج ذرا الٹ طریقے سے آؤں گی. میں کارڈیولوجسٹ یا کارڈیولوجی کے اینگل سے بات کرنے کے بجائے, آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے قابل اور اپنے اپنے جگہوں میں اپنی اپنی ڈومین میں بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں, میں اس ریفرنس میں بات کرنا چاہوں گی کہ دل کو ہماری کون سی پریکٹسز صحت مند رکھتی ہیں اور کس طرح ہم دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو بنیادی چیزیں کہ بھئی آپ کی جو خوراک ہے وہ اچھی ہو. آپ کہیں گے جی اب یہ شروع ہو جائیں گی لیکچر سنا, میں نہیں وہ لیکچر دے رہی. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ غلط خوراک کھائیں لیکن ڈسپلن کے ساتھ کھائیں. کیوں بھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا ہم کیا کریں گے اپنی باڈی کے. اللہ تعالیٰ مطلب وہ ہمارا کریٹر ہے, اس کو پتا تھا ہم نے اپنا ستیہ ناش مارنا ہے. اللہ نے کلاک کا کانسیپٹ دیا ہے, باڈی کلاک ہے ہمارے اندر. پہلے پتا چلا ایک کلاک ہے برین کے اندر, پھر پتا چلا 6 کلاکس ہیں, پینکریاس, کڈنی, ایڈرینل کلاک, ایڈرینل گلینڈ, تمام 6 ڈسکور ہوئی. جیسے جیسے سائنس آگے چل رہی ہے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہر سیل میں ایک کلاک ہے. تو ہماری جو باڈی ہے نا وہ تقریباً 32 ٹریلین سیلز کا مجموعہ ہے, اور وہ کلاکس کا مجموعہ ہے, گھڑیوں کا مجموعہ ہے, اور وہ ساری گھڑیاں آپس میں بات کرتی ہیں. اچھا, آپ یہ جھنجٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی بہت صحت مند خوراک میں جائیں, لیکن آپ ناشتہ تو ٹائم پر کر سکتے ہیں نا. آپ میں سے کتنے لوگ اپنے اٹھنے کے 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 1 گھنٹے کے اندر؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا, کم لوگ ہیں. باقی لوگ اگر صحت مند کھانا کھاتے ہیں, فیٹ فری کھانا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, دیسی انڈا کھاتے ہیں, دیسی چکن کھاتے ہیں, لیکن اٹھنے کے 2 گھنٹے بعد کھاتے ہیں, وہی خوراک ان کے اندر ہارٹ ڈیزیز بنا سکتی ہے. یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ رات کی اندھیرے کی 6 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں؟ 6 گھنٹے کی, 6 گھنٹے کی اندھیرے کی نیند آپ دیکھ لیں, کافی لوگ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ہارٹ ریپیئر ہوتا ہے رات کے ٹائم پر. اگر آپ کی رات کی اندھیرے کی نیند نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ میں تمہاری روحیں بلا لیتا ہوں اور جن کی زندگی ان کو واپس بھیجتا ہوں. یہ تو قرآن ہے نا. لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ سلیپ پہ بے شمار ریسرچز ہیں, وہ ادھر تھی ان چیزوں میں, وہ میں نہیں دکھا رہی آپ کو, لیکن جو لوگ یعنی گھوڑے بیچ کے سونا جسے کہتے ہیں نا, آپ میں سے بڑے کم لوگ ہوں گے جو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. کتنے لوگ بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری نیند تو بڑی کچی ہے اور ہم تو جاگتے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیند کچی ہے اور ہم جاگتے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں؟ جو لوگ, باقی لوگ بھی یہی ہیں, باقی لوگ مان نہیں رہے, کیونکہ میں دیکھتی ہوں پیشنٹ, ہمارے جو لوگ ہیں ہماری نیند گڑبڑ ہو گئی ہے, ہم نہیں گہری نیند سوتے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم تھکی ہوئی باڈی کے ساتھ اٹھتے ہیں. یہ بھی ایک پہچان ہے کہ آپ رات کو نہیں سوئے. اگر آپ رات کو سوئیں گے تو آپ 1 منٹ اپنے بیڈ میں فالتو نہیں لیٹیں گے, آپ کی آنکھ آٹومیٹکلی کھلے گی آپ کی فجر کے ٹائم پہ, اور فریش ہوں گے. تو جس کی رات کی نیند یعنی ریپیئرنگ نیند نہیں ہے, یعنی جس کی رات کی نیند اس کی باڈی کو ریپیئر نہیں کرتی, اس کو ہارٹ اٹیک کا رسک ہے. اور وہ 15 سال, 18 سال, 20 سال, 25 سال, 30 سال کا نوجوان بھی ہو سکتا ہے. میں نے 22 سال کے 2 ینگ لڑکے دیکھے کارڈیک بائی پاس کے ساتھ, اور آئی واز شاکڈ بیکاز وہ پہلے 2 بچے تھے جو میرے پاس آئے تھے, اور وہ راتوں کو نہیں سوتے, تو انہیں عادت ہی نہیں تھی. تو جو رات کو نہیں سوئے گا اس کو ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات, آپ میں سے کتنے لوگ اپنی چیئر کے اوپر دن میں کوئی 4 سے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں؟ مجبوری ہے, سب کی مجبوری ہے نا, میری بھی مجبوری ہے, کام ایسا ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک ٹپ میں بتا رہی ہوں. سائنس یہ کہہ رہی ہے, یہی جو لائف اسٹائل میڈیسن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے
کہ پہلے جیسے کووڈ کی پینڈیمک آئی تھی نا, تو سٹنگ پینڈیمک آئی ہوئی ہے اس وقت. پوری دنیا میں لوگ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی یہ تو بڑی ناممکن بات آپ کر رہی ہیں, ہم نے تو آفس کا کام کرنا ہے. بہت آسان حل, صرف اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنی ہی چیئر پہ کھڑے ہو جائیں. اپنی چیئر پہ کھڑے ہو جائیں, 10 کاؤنٹ کر لیں دل کے اندر, کسی کے سامنے نہ کریں, کسی کے سامنے نہ کریں, اپنے دل میں 10 کاؤنٹ کریں, واپس وہیں پہ بیٹھ جائیں. وہ ختم ہو گیا. جو نقصان ہونا تھا ہوتا کیا ہے بھلا, جب ہم بیٹھتے ہیں مور دین 30 منٹس تو ہمارا جو بلڈ ہے وہ کویگولیٹ ہوتا ہے, یعنی بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے. اور جب بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے تو ہارٹ کی ڈیزیز کی بنیاد بنتی ہے. میں ہارٹ کی ڈیزیز کی بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوں, کم از کم اتنا میں آج میسج دے سکوں نا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی 3 باتیں, میجرلی 3 بات ہوگی. نیند ہو گئی, یعنی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے, یہ یاد رکھنا ہے, اس کو سٹنگ ڈیزیز کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سٹنگ کو نیو اسموکنگ بھی کہا جا رہا ہے. اب یہ نیو اسموکنگ میں بھی آتی ہے. اچھا, اس کے بعد آتی ہے آپ کے کہ آپ خوش کیسے رہتے ہیں. سٹریس, چلیں سٹریس کہہ لیں. کتنے لوگ آپ میں سے سمجھتے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ اندر سے خوش ہیں, اندر سے خوش ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہیپی اینڈ انٹرنلی ہیپی آلسو. بیکاز مجھے بہت موقع ملتا ہے ایسے لوگ دیکھنے کا جو جن کو شاید ہم اوپر کر کے دیکھتے ہیں, یار یہ کیا بندہ ہے, لیکن وہ آگے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں اندر سے نہیں خوش ہوں. آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں ہم اندر سے خوش ہیں؟ دیکھیں نا, یقین نہیں ہے نا, ہمیں یقین نہیں ہے انٹرنل ہیپینس کا, ہمیں یقین نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹا سا ڈفرنس یہاں پہ ہیپینس اور پلیجر کا بتانا چاہتی ہوں. ہم جب گھر بناتے ہیں تو ہمیں پلیجر ملتا ہے, ہیپینس نہیں ملتی. ہیپینس کا تعلق صرف 40 منٹس ٹو 60 منٹس تک ہے. جب نیا گھر بنے گا آپ ایکسائٹیڈلی جائیں گے, 40 سے 60 منٹ کے اندر وہ خوشی, وہ کیمیکل غائب ہو جائے گا جو ہیپینس کا کیمیکل ہے. آپ کو پلیجر ملے گا. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین پلیجر اور ہیپی. یہ آپ نے سیکھنا ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں نا. تو ہیپینس اور پلیجر کا ڈفرنس یہ ہے کہ پلیجر ٹیمپریرلی ہوتا ہے, وقتی طور پہ ہوتا ہے. آپ گاڑی خریدیں گے, آپ کو گھنٹہ, آپ کو ایک دفعہ بیٹھیں گے, کسی کو بٹھا کے لے جائیں گے ڈرائیو کے لیے, 2 3 5 ہفتے بعد وہ چیز پرانی ہو جائے گی. اب آپ کو وہ خوشی نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہیپینس, غور کیجیے گا آپ کی زندگی میں ہیپینس ہے یا پلیجر ہے. اگر پلیجر ہے تو ہارٹ ڈیزیز بنے گی. اگر ہیپینس ہے, آپ 90 سال کے بھی ہیں تو آپ کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہو سکتی. کیا ڈفرنس ہے؟ پلیجر پرسنل ہوتا ہے, ہیپینس کسی اور کے لیے ہوتی ہے, کسی اور کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. جیسے فرض کریں آج میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ میری ہیپینس ہے, میں اس میں گھنٹوں خوش رہوں گی اور بغیر مجھے وجہ نہیں پتا کہ میں خوش کیوں. لیکن میں آپ کو اگر آج کوئی بات, کسی ایک بندے کو بھی فائدہ ہو گیا تو میرے اندر جو کیمیکل ریلیز ہوگا وہ مجھے, میرے ہارٹ کو آج صحت دے گا. ٹھیک ہے, سو پلیجر از اکیلا, ہیپینس از فار ادرس اینڈ فار گروپس. جیسے آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ کرتے ہیں, آپ اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرتے ہیں, آپ اپنے آرگنائزیشن کے لیے کچھ کرتے ہیں, دیٹ از ہیپینس. پلیجر کا تعلق فزیکل باڈی کے ساتھ ہے. ہیپینس ایتھیریل کا ورڈ یوز ہوتا ہے, ایتھیریل ہے یعنی وہ لامتناہی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہیپینس کے اندر ریلیز ہوتی ہے سیروٹونین. سیروٹونین ایک کیمیکل ہے جو توکل کا کیمیکل ہے, جو صبر کا کیمیکل ہے. پلیجر میں ریلیز ہوتی ہے ڈوپامین. ڈوپامین نشے کا کیمیکل ہے. آج آپ نے 10 مرلے کا گھر بنایا, آپ کو چند دن کے بعد آپ کی خوشی ختم ہو گئی. اب آپ کہیں گے نہیں جی ان سے میں بڑا گھر بنانا ہے, یہی کہیں گے نا, آپ کنال کا گھر بنائیں گے. پھر مہینے بعد خوشی ختم ہوگی, شاید اب خوشی 1 مہینے تک چلے گی. پھر آپ کہیں گے نہیں نہیں اب میں نے 2 کنال کا بنانا ہے, اس میں سوئمنگ پول بھی ڈالنا ہے. وہ ہیپینس شاید 3 مہینے تک چلے گی, پھر وہ ختم. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ ایک حصہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ یہ میں اپنے, وہ آپ کی مرضی, آپ جو کہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وہ بہن بھائی جو تھوڑے اسٹرگل کر رہے ہیں فائنینشلی, ان کے لیے اس میں ان کو ان کا کمرہ, بس وہ یہاں آئیں گے یہاں رہیں گے.
یا آپ اپنا کوئی بزنس ہے اس کا کوئی کچھ پرسنٹیج کہہ دیتے ہیں یہ میں نے اس یتیم خانے کو دینا ہے. اب کیا ہے کہ یہ پلیجر ہیپینس میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ کے اندر توکل آنا شروع ہوگا. تو جن کے اندر توکل ہوتا ہے ان کا ہارٹ صحت مند ہوتا ہے. آپ عیدی کی مثال لے لیں, عیدی کو تو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا, بہت دیر بعد جا کے بیماریاں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ڈفرنس ہے. تو لائف سٹائل میڈیسن کے 6 پلرز ہیں. ایک ہو گیا رات کی نیند, ایک ہو گئی کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے یعنی ایکسرسائز, ایک ہو گیا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ پلیجر کے نشے میں ہیں یا آپ خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر رابرٹ لسٹک ہے, بڑا مشہور کیلیفورنیا کا سیکیٹرسٹ ہے, بہت اچھا بتاتے ہیں وہ, اگر کوئی اس پہ پڑھنا چاہے مزید. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گئی خوراک. خوراک میں موٹا سا ایک اصول ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو چیز قدرت کے قریب ترین ہے اور ٹائم پر عمل کرنا ہے. آپ نے ٹائم کیا ہے کہ صبح ناشتے کا ٹائم 9 بجے ختم ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو آج سے یہ بتانا ہے کہ ساری باتیں سائڈ پہ, اب میں نے جب بھی سو کے اٹھنا ہے جو بھی ٹائم ہے, خاص طور پہ ینگ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بچے اور بچیاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے میں خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کرنا ہے, اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا سب سے ہیوی میل ناشتہ ہونا چاہیے, سب سے ہیوی میل, کیونکہ ہمیں زندگی ملتی ہے صرف ناشتے سے. اور آپ غور کریں کہ ہمارا ناشتہ ہی لائٹ ہوتا ہے, اور شاید میرا علاج ہی یہ جانتے ہیں سارے کہ میں ناشتہ ہی کھلا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے نا, تو ناشتے پہ فوکس کرنا ہے. ایک بات, دوپہر کے کھانے سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, بلکہ اسٹڈیز ہیں کہ لنچ کے بعد انجائنا کے کیسز, مطلب کوئی اسٹڈی ہوئی بھی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, دوپہر کا کھانا ہلکا رکھنا ہے. آپ ہلکی چیزیں کھائیں, چنا چاٹ, دہی بھلے, کباب, چھلیاں, ایسی چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں کھائیں. اور جب آپ یعنی جب اور کھانے کا ٹائم کیا ہے دوپہر کا 1 سے 4 کے درمیان. پھر آپ کا رات کا کھانا مناسب ہیوی ہونا چاہیے, بہت ہیوی نہیں, مناسب ہیوی ہونا چاہیے. یعنی آپ کے کھانے اور سونے میں کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. تو خوراک کا کیا اصول ہے کہ خوراک قدرت کے قریب ہو. بندوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی خوراک کو آپ کی باڈی نہیں پہچانتی, آپ کی باڈی اللہ کی بنائی ہوئی خوراک کو پہچانتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آتا ہے نشے, ایڈکشنز. اچھا, آپ ایڈکشن کا جب میں ورڈ بولوں گی تو آپ کہیں گے جی بات کر رہی ہیں الکوہول کی یا سگریٹ کی یا ڈرگس کی. نہیں, میں خوراک کے نشے کی بات کر رہی ہوں. کتنے لوگ ہیں جو چائے کے بغیر دن نہیں گزار سکتے؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے کتنے چائے کو ایڈکٹ ہیں؟ کتنے سارے لوگ ہوں گے نا. کچھ کافی کو ایڈکٹ ہیں, کچھ کاغوں کو ایڈکٹ ہیں, کچھ دودھ پتی کو ایڈکٹ ہیں, ہے نا کتنے سارے لوگ. یہ ایڈکشن ہے. آپ بڑی ایڈکشنز کو چھوڑیں. جب آپ چھوٹی ایڈکشنز توڑیں گے تو بڑی ایڈکشنز خود ہی ٹوٹ جائیں گی. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, اچھی بات نہیں ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب میرے پاس الکوہولکس آتے ہیں تو میں ان کی الکوہول کبھی نہیں روکتی. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ خود بھی شرابن ہے اس لیے نہیں روکتی. ٹھیک ہے, یہ امپریشن تھا, واقعی یہ پھیل گیا تو کچھ عرصہ لاہور میں, یہ خود بھی تو ڈرنک کرتی ہے اس لیے نہیں روکتی. اور دین الکوہولکس اسٹارٹڈ کمنگ ٹو می کہ جی ڈاکٹر صاحب. پھر میں نے شرابوں کے نام سیکھے اور میں نے پوچھا یہ کون سی ہے, یہ کون سی, ان سے بات کرنے کے لیے. لیکن میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ میرا ایک 14 سال کی عمر سے کوئی 38 سال کی عمر میں آیا تھا جو کہ ہیوی کرونک الکوہولک تھا. 6 مہینے میں اس کی شراب چھوڑ دی تھی. ماشاءاللہ آج بھی وہ میرا پیشنٹ ہے, مجھے فخر ہے اس کے اوپر. مجھے پتا ہے کہ بندہ کم از کم وہ اکیلا ہی مجھے بخشوائے گا کیونکہ اس کی شراب چھوٹ گئی ہے ماشاءاللہ. میں نے اس سے الکوہول کے علاوہ باقی ساری باتیں کی تھی. میں نے اس کی خوراک کی باقی ایڈکشن. جب ہم چھوٹی ایڈکشن توڑتے ہیں تو ہم بڑی ایڈکشن میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, سمپل پرنسپل میں بول رہی ہوں. چھٹا جو لائف سٹائل میڈیسن کہتی ہے اور جس سے ہارٹ کا تعلق ہے وہ ہے ہمارے آپس کے تعلقات, سوشل کنیکشن کہتے ہیں اس کو. ہارورڈ کی اسٹڈی ہے, 75 سال کی یہ اسٹڈی ہے. 75 سال انہوں نے بoston کے ایک کالج کے لوگوں کو آبزرو کیا 75 سال پہلے. ان میں سے کون جو ہیں وہ 90-100 سال پہ پہنچیں گے. تو ابھی بھی وہ اسٹڈی چل رہی ہے. اب جو بندے بچ گئے ہیں نا ان میں سے اور 80+ ہیں, ان کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ تو خوراک کی پرواہ کی, نہ نیند کی, نہ ڈرگس کی, نہ کسی چیز کی. بٹ ان کے اخلاق سب سے بیسٹ تھے. ان کا
وہ لوگوں میں بڑے پاپولر تھے, لوگ ان سے پیار کرتے تھے, لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ ہیلپ کرتے تھے, جس کو پھر سائنس نے سوشل کنیکشن کا نام دیا. جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے فوراً اسٹرائک کیا کہ یہ تو حقوق العباد ہے, کہ ہمارا اخلاق باقیوں کے ساتھ کیسا ہے. اور یہ ہم پاکستانی لیک کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, آپ جانتے ہیں نا بینگ پاکستانی, کوئی ہم کسی کی پروگرس دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا وہاں چلا گیا. ہم یہ نہیں کہتے او ماشاء اللہ اللہ اس کو اور دے, ہم کبھی نہیں کہتے. یہ ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن نہیں ہے. یو نو دس, یو آل نو دس, ہم پاکستانیز ہیں. تو ہمیں اپنے سوشل کنیکشنز اچھے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آپس میں, بہن بھائیوں میں, سسرال میں, اپنی ورک پلیس پہ, اپنے اسٹوڈنٹس کو, سب کے ساتھ اپنے سوشل کنیکشنز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں آپ کا ہارٹ بیمار نہیں ہوگا. جتنا زیادہ ہمارے اندر کسی کے اگینسٹ نفرت اور حسد ہوگا, کیونکہ ان کے ساتھ کیمیکلز کنیکٹڈ ہے نا, میں بالکل سرسری بات کر رہی ہوں, بٹ ہر ایک بیہیویئر کے ساتھ کیمیکل کنیکٹڈ ہے. تو وہ کیمیکل وہ ہیں جو ہارٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک سلائیڈ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے, میں کوئک چلا دوں گی سلائیڈ تاکہ آپ کو شاید نظر ہے نا, اینڈ میں ضرورت کریں گے آپ کو, اینڈ میں آپ کو صرف دکھاؤں گی کہ یہ 6 چیزیں ٹھیک کرنے سے ہارٹ 81% ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر آپ پہلے سے کر رہے ہوں گے تو آپ کو بیماریاں ہی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو میٹا فزیکل ہارٹ یا قلب جو ہوتا ہے, قلب کے اندر کے لیے تھوڑا سا اور آگے جانا پڑتا ہے. وہ کیا کرنا پڑتا ہے, واقعی اللہ کے ساتھ محبت کرنی پڑتی ہے. واقعی ابھی ہم ڈر کے محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, اللہ مارے گا, اللہ نے جہنم میں ڈال دینا. نہیں, اللہ کے ساتھ جو لوگ ماں سمجھ کے محبت کرتے ہیں ان کے دل کو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا دل قلب بن جاتا ہے, میٹا فزیکل ہارٹ. اگر کسی نے اور پڑھنا ہے تو ہارٹس مین انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کا, ہارٹس مین انسٹیٹیوٹ, جنہوں نے بے شمار ریسرچز کر کے بتایا ہے کہ which one is the metaphysical heart. ٹھیک ہے, تو جن کے فیتھ اسٹرانگ ہیں, جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, وہ ان کی کوئی کیٹیگری کچھ اور ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے ان کے تو اندر کوئی دل میں ایسا کوئی اطمینان ہوتا ہے جو شاید عام لوگوں میں نہیں ہوتا. تو میٹا فزیکل ہارٹ کا تعلق آپ کے اسپرچول کنیکشنز کے ساتھ ہے, وہ آپ نے خود چیک کرنا ہے. اگر آپ یہ سب چیک کر لیں گے تو میں پھر کاشف صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے 6 مہینے کے بعد دوبارہ بلائیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ہارٹ کی ہیلتھ کیسی ہے, اور بہت اچھی ہو جائے گی. اور ہارٹ کی ہیلتھ کا کیسے پتہ چلتا ہے بھلا, کبھی کوئی غم یہاں ٹکے گا نہیں, غم یہاں جا کے پھنستا ہے, یہ بیچ میں نہیں پھنسے گا. آپ کہیں گے اللہ مالک ہے, ہو جائے گا, اور ہو جائے گا وہ کام. آپ یو ول بی لائک اے برڈ, جو جب بیٹھتی ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کو کھانا ملے گا کہ نہیں. تو یہ ہے, دس از روڈ ٹو اے ہولسٹیکلی ہیلتھی ہارٹ. اب میں آپ کو چند سلائڈ دکھانا چاہوں گی کوئکلی. میں تھوڑا سا آگے جاؤں کیونکہ کچھ بات دکھا رہا ہے. صاحبہ, اور ناؤ دا ہاؤس از اوپن. اگر کوئی آپ اگر کوئی باڈی روزے کے پیٹرن پہ بتائی گئی ہے, اور یہ سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ 2 کھانوں کے لیے باڈی تیار ہوتی ہے, صبح اور رات کو. اگر آپ باہر ہیں, دہی بھلے کھا لیں, آپ صرف کباب کھا لیں, آپ کٹلیٹس کھا لیں, آپ چھلی کھا لیں, آپ آلو کے چپس کھا لیں, ٹھیک ہے, بٹ نو میٹ. ہلکا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے اگر آپ یہ کرنا شروع کریں, اور اپنا لیکن اس کے برعکس ناشتہ ہیوی کرنا پڑے گا آپ کو, انشاءاللہ بہت ساری چیزیں یہی کرنے سے ٹھیک ہونے لگ جائے گی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بچے جب میرے پاس آتے ہیں یا ایڈلٹس بھی, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کلچا نہیں چھوڑنا ہے, مطلب میں آپ کو بتا ہی رہی ہوں, میں ان سے کہتی ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ ٹائم میرا فالو کر لیں. تو جب میں اس خوراک کو, بچے جیسے جنک نہیں چھوڑتے بعض بچے, تو آپ کا میدا, آنتیں, جگر اور انزائمز اندر کی تیار ہوتے ہیں خوراک ہضم کرنے کے لیے. اچھا, جب آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں اس میں غذائیت ہوتی ہے نا 10 سے 20%,
وہ جو 20% ہے وہ جو باڈی وزڈم ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے ٹائم کی وجہ سے، وہ غذائیت، یہ ہے ٹائم کا بینیفٹ. اور ڈاکٹر صاحب اگر ایک بات میں اور ایڈ کروں، آپ ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہیں کہ ہر فوڈ کی باری چوتھے دن آتی ہے. ڈیزیز کے رکھی ہوئی ہو، آپ اس خوراک کی زیادتی کریں اس کی ڈیزیز ایکٹیویٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے روٹیٹ کرنا ہے. اللہ نے کہا نا ماڈریشن، اعتدال. تو میں نے پھر رول آف روٹیشن بنایا اور میں نے کیا یہ، میں نے کوشش یہ کی کہ جو میں کہتی ہوں وہ قرآن سے ثابت ہو بٹ سائنس اس کے پیچھے ہو. تو ڈاکٹر ایک ہے، ڈاکٹر ہے جو روٹیشنل فوڈ کی بات کرتا ہے، وہ اپنے کسی اور طریقے سے کہتا ہے لیکن میں اس کو ماڈریشن کے روپ پہ لے آتی ہوں. اس لیے ایک خوراک میں کم از کم 2 سے 3 دن کا وقفہ لیں اور پھر اس کو آپ چینج کر کے دوبارہ کھائیں تو وہ آپ کے لیے میڈیسن بنتی رہے گی، سیم خوراک. جی اسی وجہ سے جی اب یہ جو آپ نے روٹی کا ذکر کیا روٹیشن، اس کے بارے میں پھر ایکسپلین. اچھا ٹھیک ہو گیا. کچھ فوڈز ہیں یعنی گندم جو ہے وہ ہماری اسٹیپل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ڈیزائنڈ ہے اس جگہ کے مطابق اس خوراک کے لیے. تو گندم ہماری اسٹیپل ہے، گندم آپ کو کھانی پڑے گی کیونکہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اصول ہے کہ جس مٹی میں آپ دفن ہوتے ہیں، اب تھوڑا سا یہ مشکل سا پروسیس ہے میں سمجھا دیتی ہوں. جب انسان کی باڈی ختم ہوتی ہے تو اینڈ میں جو بچتا ہے، یہ بھی سائنس نے بتایا کہ 5 گرام منرلز بچتے ہیں. منرلز کیا ہوتے ہیں؟ سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، اس طرح کے بچ جاتے ہیں جب بندہ ختم ہو جاتا ہے. وہ جو منرلز ہیں وہ زمین میں چلے جاتے ہیں اور وہ پودوں کی روٹس کے ذریعے پلانٹ میں آتے ہیں. ٹھیک، اسی لیے لوکلی گرون فوڈز کا کانسیپٹ ہے. اگر ہم لوگ روٹی بند کر کے نوڈلز کھانا شروع ہو جائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے کیونکہ ہماری باڈی ویٹ کے لیے ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے، تو جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ آپ نے روز کھانی ہے کیونکہ وہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو ناشتے میں روٹی، رات کو روٹی لیں یا نہ لیں وہاں کو چینج کر لیں لیکن ناشتے میں روٹی ضرور. رات کی باسی روٹی سے نصیب بھائی جی بہت خوبصورت باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں. ایک چیز میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہ ہم جتنے دوست میں ملتے ہیں دوسرے دن پتہ لگتا ہے جی ان کے اسٹنٹ پڑے ہیں، ان کے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، بالکل ایکسرسائز کرنے والا آدمی، بڑا ایکٹیو آدمی، میرے جیسا لیزی نہیں. تو میں ڈرا ہوتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جس سے ہم اپنے ہارٹ کو چیک کروائیں، کیونکہ ہم جب ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں میں مجھے ہر مہینے بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں، میں ہارٹ، اپنے جگر ان کو چیک کریں کیونکہ بہت ڈیزیز، کیونکہ میرا پروفیشن جو ہے ایز اے رائل کام کر رہا ہوں. ہمارے پاس لوگوں کی ٹینشن ہے، اپنی ٹینشن کام ہے. معاشرے میں جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس کو ہم لے کے دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک ریزالو نہیں ہوتی ہم تڑپتے ہوتے ہیں. وہ گھر میں ریلیکس کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے میرے فادر کی ڈیتھ ان کے کڈنیز فیل ہوئی، اس سے ہوئی، اور میجورٹی ہمارے لائرز جو ہیں ہارٹ کے ڈیزیز کا شکار ہیں. اس کو پتہ لگتا ہے جب ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے 3 اسٹنٹس بند تھے. میں چاہتا ہوں کہ کیا ہم کریں جس سے میں جانوں کہ میرے ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے دل پہ آج ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ جو نیچرل فوڈ ہے، جتنا کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ نے کافی اس کو صحیح کیا، ہم نیچرل فوڈ سے دور ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا کا اور میڈیا وار کا شکار ہو گئے. نیچرل فوڈ سے میں دور کر دیا گیا. پراٹھے دیسی گھی کے جو میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی ہیلتھ کے باعث ہوا کرتے تھے، اس نے کسی جگہ بریڈ میں لے جو سالن جو ہوتا تھا رات کا اماں کا کر کے ہاتھ کا بنا ہوا، اس کی جگہ دیگر چیزوں نے لے لی. دوپہر کو کھانے کے ساتھ سلاد ہوتی تھی، اس کی جگہ فاسٹ فوڈ نے لے لی. اور رات کو اسی طرح ریپلیسمنٹ آف فوڈ پہ چلے گا. دیسی گھی میری زندگی سے نکل گیا اس دن جب میری پڑھی لکھی بیگم نے کہا نو 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 اس میں تو میری پاس مسائل. اچھا اس پڑھی لکھی بیگم کو کس نے بتایا تھا؟ نہیں ڈاکٹر نے بتایا تھا، اس کو کارٹر نے بتایا تھا. کارٹر کون ہے؟ جو پلان کر کے گوالا دودھ کی جگہ پیکیجز دودھ کو پروموٹ کر رہا ہے اور جو بتا رہا ہے کہ یہ محفوظ ہے، جنرل سے پاک ہے. یہ خوف اور بیتی کی جنگ انٹرنیشنل لیول پہ لڑی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ ایک چاہت کر رہی ہے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. نیچرل فوڈ کے ریپلیس جو آرٹیفیشیل فوڈ جو انٹروڈیوس ہو رہی ہے اس کی جو بینیفیشری ہیں بہت سارے مختلف کارٹل اس میں بینیفیشری ہیں. ہمیں نیچرل فوڈ کی طرف آنا چاہیے اور اس سلسلے میں جس کا آپ نے آغاز کیا ہے اس سے کنٹینیو رکھنا چاہیے. بس بریف میٹنگ آپ کو، اور اگر آپ کے پاس مواد ہو وقتاً فوقتاً آج ٹائم کی شاید قیمت ہو
दोबारा इस मौसम में आप बात को बढ़ाते रहिए। That is the right way. क्वेश्चन करें प्लीज, क्वेश्चन। कपड़े बहुत सारे हैं, बड़ी बड़ी देर तक बड़ी में फ्रीज की भी चीज़ें खाते हैं। वैसे तो पता है सबको कि फ्रेश फूड खानी चाहिए, लेकिन फ्रिज में रखी चीज़ें गोश्त रखा काफ़ी काफ़ी ऐसा देखे में रखा होता है, उसके बारे में पहले यहाँ पर बोला है। भाई आप सवाल करें जी। हम ये आएंगे हमारी फैमिली से कि अगर हम गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने जाते हैं ना तो उसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल की भी जो बैलेंस है ना वो अफेक्ट हो जाता है। तो इन दोनों का बैलेंस कैसे मेंटेन रखा जाए वो आप प्लीज उस पर थोड़ा आइडिया जी कबड्डी के बारे में मेरा बेटा डॉक्टर है, वो कह रहा पापा आपको रोक रहे, आपको शुगर हो जाएगी। मैं मैक्सिमम 90 डेज देता हूँ, आप यकीन करें 45 डेज के बाद आई एम शुगर पेशेंट, इस वक्त भी शुगर पेशेंट। कोई एहतियात ना करिए, सब कुछ पता होने के बावजूद माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे आप सिर्फ एक ऐसा बता देंगे कि हम सब कुछ कर नहीं सकते, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी फूड जो हमें एकदम। थैंक यू आसिफ भाई। पहले फेम रहमान सैगल साहब। थैंक यू। अगर मैं बात कर रही थी तो जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो चिकन और मटन वगैरह नहीं खाते, प्लीज़ उनके बारे में ज़रा। कि हमारे माशाल्लाह बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, मैं चाहता हूँ राइस के मुतालिक आप ज़रूर बताएं कि रात को हमारे घर में बनते हैं और फिर अगले दिन भी वो यूज़ किए जाते हैं, उसका ये इमरान। लोग अक्सर लहसुन, अदरक, शहद, सिरका, नींबू का इस्तेमाल करते हैं मुर्गा बनाते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? थैंक यू जी भाई। मेरा प्रेसिडेंट साहब के गोश्त गुजारिश करूँगा कि मुझे ये बताएं कि ग्वाले का दूध खालिस कहाँ से मिलेगा। वो मैं क्या सी डॉक्टर साहब मैंने नहीं किया वो मैं क्या मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन रेज किया है कि हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी कि हमें सिर्फ ये बता दें कि कौन से ग्वाले का। सर थैंक यू सर, स्टेटमेंट हो जाएगी ना क्योंकि फिर सेशन है और अगली भी कंटिन्यूटी, इसीलिए देयरफॉर आई वांट कि मैं इसीलिए अपने पार्टिसिपेंट से ये कहता हूँ कि स्टेटमेंट्स ना दें, क्वेश्चन। दूध जो है गवर्नमेंट लेवल पे आज तक किसी जो रोज दूसरे तीसरे दिन पकड़ा जाता है उसका दूध क्या होता है, ज़ाया कर दिया गया, मुलज़म मफरूर हो गया, किसी को पनिशमेंट नहीं है, कोई किसी लॉ में कोई ऐसा नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा इसमें दूध में या दूसरी चीज़ों में उसकी सजा क्या है। सर थैंक यू सर, थैंक यू। पीते हैं वो सुबह दोपहर शाम राइस खाते हैं, तो ये दोनों चीज़। थैंक यू जी। आप लास्ट क्वेश्चन फिर हम बता दिए जंक फूड और सारी चीज़ें। ये बताइए कि मोबाइल फ़ोन, सेल फोन और जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं इस पे हार्ट पे और दिमाग पे क्या असर पड़ता है? काइंडली तो कुछ लोगों को सडन हार्ट अटैक हुआ है ये सेल फोन पे टक टक करने के कोई 1 घंटे के बाद। तो इस तरह से ये कनेक्ट होता है। वैसे तो उसके बेशुमार बुरे इफेक्ट्स हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ हार्ट से और ब्रेन से कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि पॉस्चर से कनेक्टेड है, समझ गए ना। लैपटॉप भी है तो वो भी पॉस्चर से कनेक्टेड है। एक और बल्कि अभी नई बात मुझे भी पता चली है कि जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं उनकी फिंगर्स में स्टिफनेस आती है और ये स्टिफनेस जाके सर्वाइकल बनाती है और फिर दोबारा हार्ट की तरफ बात आती है, क्योंकि हार्ट की जो नर्व है ना वो यहाँ सर्वाइकल के पास से निकल के जाके हार्ट को उसको यानी उसकी जो धड़कन है उसको कंट्रोल करती है। तो स्क्रीन आर बैड। अगर आपने इस्तेमाल करनी है अपना पॉस्चर ठीक करें। मैं कुछ सवाल के जवाब दे दूँगी ठीक ओके डॉक्टर आयशा साहिबा और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तमाम मेरे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। इधर आए सेक्रेटरी की कुर्सी इधर आए। माय सेक्रेटरी जनरल ऑल्सो और डॉक्टर साहिबा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप मैं आपके लिए मिलाना चाहूँगा कि हमारा मोटो ये है कि अगर जितनी महंगाई हो गई है अगर कंसंट्रेशन हमारे वैसे 32,000 मेम्बर्स हैं हमारे माशाल्लाह बच्चे हमारे तकरीबन 150 से 200 का स्टाफ के बच्चे। और इस दफ़ा हमने जो आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट टाइम के पहले बच्चों हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो इंश्योरेंस हो रही थी
आई रिक्वेस्टेड माई सेक्रेटरी जनरल कि आप अपने बच्चों की इंश्योरेंस और हमने अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों की इंश्योरेंस भी कराई और अब मैंने उन्हें ये कहा है कि अपने पेरेंट्स की इंश्योरेंस, बिकॉज यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट फॉर आवर मेंबर्स आस। और जब आप दिमागी तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब सेहत और तालीम मिल जाती है तो रिस्क तो अल्लाह दे देता है, क्योंकि रिस्क का वादा तो उसने किया, सेहत भी उसी की तरफ से आती है। लेकिन अगर हम कुछ आसानियाँ ऐसी पैदा कर दें कि हम उन ज़रायों को आसान कर दें कि तालीम लेनी आसान हो जाए, सस्ती हो जाए, सेहत लेनी आसान हो जाए, सस्ती हो जाए। हमने हम कंटिन्यूसली साइनिंग MOUs हमने शालामार हॉस्पिटल के साथ, उमर हॉस्पिटल के साथ, फातिमा मेमोरियल के साथ, हमने जी एवर केयर के साथ, हमने कल भी हम जहाँ गए हुए थे सेंट्रल बाग का जो हॉस्पिटल है उसके साथ, फिर अल्लूर लॉजिस्टिक्स है, हम करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड ऑल दीज फैसिलिटीज़ are available for our 32,000 members, their families and our staff. तो we are very grateful। अब यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने बहुत सी यूनिवर्सिटी स्कूल्स के साथ करनी है और नाउ सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम इंशाल्लाह, जो आज हम साइन करने के लिए आज जा रहे हैं। जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने वहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हमने साइन किया। हम इंशाल्लाह मेरी देखें MOU साइन हो जाते हैं, तस्वीर उतर जाती है लेकिन उस पर काम नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक फोकल पर्सन हमारे साथ रहे। मैं हूँ, मैं ना हूँ, इंस्टीट्यूट और सिस्टम रहता है, शख्सियात नहीं रहती, सिस्टम रहता है। तो हम ऐसा सिस्टम डेवलप, वैसे मैं 7 साल इंशाल्लाह हूँ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर वाफियत रखे, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता होता। तो जब सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर वो सिस्टम चलना चाहिए। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, आप अपना फोकल पर्सन दे देंगे, हम अपना दे देंगे, ताकि हमारी तरफ से हमारे इन कोई भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक रखना चाहता है या कोई प्रॉब्लम है तो हमारा ऑफिस आपके साथ मैं वेरी ग्रेटफुल। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जी, सबसे पहले तो सप्लायर मीटिंग इट्स एन ऑनर फॉर अस टू साइनिंग एन MOU विद आवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन और जैसे आपका विजन है अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, बिल्कुल कमेंडेबल है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और जो हमारा हिस्सा है तो उसमें हम ज़रूर डालेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी फॉर ऑल द बोर्ड मेंबर्स एज वेल कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज़ पार्ट ऑफ सुपीरियर ग्रुप और सुपीरियर ग्रुप जो है उसके अंदर वी आर इनटू 9 डिफरेंट सेगमेंट्स। वन ऑफ द सेगमेंट इज़ एजुकेशन। सो उस एजुकेशन की सेगमेंट के अंदर वी हैव स्कूल्स, वी हैव 350+ स्कूल्स अक्रॉस पाकिस्तान, वी हैव 250+ colleges across Punjab, and plus we have a university with a program of portfolio of 160 programs, जिसके अंदर जो है 94 के करीब हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं। तो व्हाट वी ऑफर टू यू एंड टू योर टीम इज़ कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, आपके चैम्बर के लिए, आपके चैम्बर के मेम्बरान के लिए, तो हम जो है बहुत खुशी होगी हमें उनको फैसिलिटेट करके अपने इदारे के अंदर उनको स्पेशली जो है वो उनके आपके एम्प्लॉयज़ को और आपके मेम्बर एम्प्लॉयज़ को हम हैंडल करें। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग जो हैं वी आर ऑल्सो विद दी वर्कर वेलफेयर फंड के जो स्कॉलरशिप्स की सीट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वो 100% स्कॉलरशिप्स हैं वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर। आपके चैम्बर के जो मेंबर्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हैं उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, सो अंडर दी वेलफेयर जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम चाहेंगे जो भी आपके फोकल पर्सन है उनको हम अपने जो वर्कर वेलफेयर फंड वाला जो हमारे फोकल पर्सन है उनके साथ हम कनेक्ट कर देंगे और वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग आपके जो कंसर्न्स है उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों को हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे अभी आपने फोकस किया अपनी टीम की हेल्थ के ऊपर, तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जो एक और सुपीरियर ग्रुप का जो एक और यूनिट है वो हेल्थ केयर की, उसके अंदर हमारे पास जो है वो चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल है जी, और इसके अलावा जो है वो हमारी CMA लैब्स और मेडिकल सेंटर्स भी और फार्मेसी भी है। तो हम उसमें भी वी विल फैसिलिटेट और हम उसके ऊपर जो है वो आपके साथ हम काम करना चाहेंगे। और हमारी जो लीडरशिप है जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, डॉक्टर सुनैरा जो हमारी डायरेक्टर हैं, हमारा जो विज़न है वो ये कि हम पाकिस्तानियों के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर
कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी में हम कैसे बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें 2 ही मेजर चीज़ें हैं जो इमर्जिंग है, जो जिसकी सारी सोसाइटी को ज़रूरत है, और वो एक हेल्थ केयर है और दूसरी एजुकेशन। तो हम दोनों सेक्टर्स में चैम्बर के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे और हमारी सारी सर्विसेज, हमारी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपके मेंबर्स के लिए ओपन है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारा यूथ है उसको आपकी पैक देनी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हम इस वक्त ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री की मेंटोरिंग उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो हमारा एक बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम है 3U1L प्रोग्राम, 3 years in university and 1 year in the market। सो लास्ट 1 year में हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो मार्केट में हम भेजते हैं, जिसके अंदर आइदर दे डू देयर ओन बिजनेस एज अ स्टार्टअप स्ट्रीम, अगर उनकी फैमिली बिजनेस है तो उसको वो लेके जा सकते हैं स्केल अप स्ट्रीम के अंदर। हमारा अपना इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, और एक हमारी स्ट्रीम है डिज़ाइन चैलेंज की, जिसके अंदर वी प्लेस आवर स्टूडेंट्स इन द इंडस्ट्री फॉर 6 months to 1 year, where they learn, they solve their problems using a design thinking approach। और करंटली मैं भी बात आपके आने से पहले करी थी कि 2 साल पहले हमने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया था। 130 businesses we have produced so far and 1300 new employment we have created from our student startups। और हमारी जो employability है करंटली वो it has increased because of this program from 75% to 90% and in some programs 100%। मैं आपसे जो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम तो हर तरह से हाजिर हैं, आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं फेडरल, हमारे स्टूडेंट्स को वो पैटर्नेज करें in terms of getting, I am not asking for the job, what I am saying is कि give them a fair opportunity where they can work as for their design challenge projects and they can learn, and if you think they can contribute something to the organization you can hire। और दूसरा सर हमारा जो फोकस है, जो हम देखते हैं कि जिन मुल्कों ने तरक्की की वो इसलिए की कि वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहा है। हमारे मुल्क में जो एक तरक्की नहीं हो रही उसकी एक वजह ये भी है कि रिसर्च सेक्टर जो होना चाहिए था, जो कनेक्शन होना चाहिए था बिटवीन एकेडेमिया और इंडस्ट्री रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, वो थोड़ा लैक कर रहा है। उस सूरत में हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम अप्लाइड रिसर्च पर काम करें, इंडस्ट्री के साथ क्लोजली वर्क करें। हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको हम ऑडिट कहते हैं, इसके अंदर एक पूरी टीम है जो कि आपके साथ विलिंग होगी आपको असिस्ट करने की, चाहे वो रिसर्च है, वो पॉलिसी डायलॉग्स हैं, एडवोकेसी है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं, आपके डायरेक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी, SME डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं। तो दीज आर दी एरियाज़ वेयर वी लाइक टू कोलैबोरेट विद द चैम्बर, और आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ two-way win-win situation where we can work together and we can benefit from each other's expertise। थैंक यू वेरी मच मैडम। Same बना लेते हैं और उस पर आप और हमारे सजेशंस हमारे सेक्रेटरी साहब जैसे आप कहेंगे सर थैंक we are ready। यू सर। सेम है, हम लोग भी हाजिर हैं, जैसे आप कहेंगे आपके Thank you। सेक्रेटरी कहेंगे वैसे। Thank you, ये madam। ग्रुप आपका है। थैंक यू मैडम। ऑन इट मैडम, हम साइन करेंगे जी। जी रफीक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब तक हम साइन कर रहे हैं आप बात कर लीजिए। सर 500 सीट्स हैं हमारे पास। 500 स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं। बिल्कुल। और आपके लिए हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं स्पेशली। जी डायरेक्टर साहब आप भी आइए। Waiting। जी सर। पीछे बैठिए गई। थैंक यू। जी सर। जी सर। मेरा कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन पाकिस्तान था और हाल ही में मैंने इंडस्ट्री निकाली है और करता हूँ मैं वो चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। एक्चुअली आप पाकिस्तान के सबसे फिगर बैठना एक मिनट शॉर्ट के नाम गुंजाइश है प्रॉफिट टेकिंग की,
एक सेक्टर है प्रॉफिट टेकिंग, दूसरा है लेवल ऑफ एजुकेशन। शायद बिलीवर को बड़ा नुमाया सेंस नजर आता है हम हमारे इंस्टीट्यूट से बारी पूरे जैसा कि अभी आपने कहा कि चाय ये नहीं है, तो हम खाली कहवा पी सकते हैं। खाली कहवा से वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं पता, ठीक है ना, लोगों का बनाने का तरीका स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि वो केमिकल आपके लिए ना हो, क्योंकि हर बंदा अल्लाह ने यूनिक बनाया है। कुछ मैंने पेशेंट्स देखे, उनको ये टेकीकार्डिया पैल्पिटेशन हो गई उसके साथ, कुछ को मेरे में तकलीफ शुरू हो गई, फिर मैंने क्या किया, उसको बंद करवाया और हफ्ते बाद उसका टाइम चेंज कर दिया, ठीक हो गया, तो वो सेफ है, ठीक है। हम भी तैयार कर रहे हैं। जबरदस्त है। आपको ये दरअसल हकीम साहब ऐसे दसो ना अपना मुझे बताया मैं इस पहले ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों की क्यूरियोसिटी को देखते हुए कि मैडम अगस्त में कोर्स स्टार्ट करा रही हैं, वर्कशॉप जो कि 2 days a week होगी और ऑनलाइन होगी, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस उनसे एड्रेस होंगे। मेन पर्पस हेल्दी एजिंग है कि हेल्दी एजिंग को कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारी आज एज इतनी ज़्यादा फिजिकली नहीं है जितनी कि मेंटली हम लोग ओल्ड हो चुके हुए हैं। बज़ाहिर 17 साल के हैं लेकिन 20-30 साल के देखने को मिलते हैं। तो मैडम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें साथ, ताकि क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाए और आपको इंतजार हो कि आप उसको ज्वाइन करें। असल में ये पास मैं मुझे लगता है मैं एक फोरम पे 10 दफ़ा बोलती हूँ और 10 दफ़ा अलग तरीके से बोलती हूँ कि मेरे पास अल्लाह ने मैंने शौक से हासिल किया ये इल्म। आपका जो सवाल है ना, उसमें ये है कि हमें कोई ऐसा अनाज ढूंढना है जो नेचर के करीब हो। तो गंदम हो गई, बेसन की रोटी बहुत अच्छी है, मकई की रोटी बहुत अच्छी है, बाजरे की रोटी बहुत अच्छी है, जौ की रोटी बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं हम इन अनाजों को खाएं बजाय हम वो ब्राउन ब्रेड और मैदे वाली वो खा लें। तो रोटी के साथ लाइक आप अंडा वगैरह भी ले सकते हैं, क्यों नहीं अंडा नाश्ते में। यस अंडा सालन, मेरा जो नाश्ता होता है स्टैंडर्ड, इनको पता है, रोटी के साथ अंडा, रोटी के साथ कबाब, कीमा, आलू खाएं, चने खाएं, दालें खाएं, रात का बचा याद है, इसके याद है, हलीम खा सकते हैं। तो जितना कॉम्प्लेक्स और मजे का नाश्ता होगा ना, उतने आप खुश मिजाज, उतने आप हैप्पी, उतनी आपकी एजिंग स्लो होगी, उतने आप पॉजिटिविटी एमिट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपना फीडबैक देना चाहूँ। मैं जब डॉक्टर साहब के पास पहली दफ़ा गई और इन्होंने मेरी पसंद नापसंद पूछ के तो कहती वो कैसे, मैंने कहा अम्मी तो सारी ये चीज़ें बताया करती थी, मैं फॉलो नहीं करती थी। सो हमें थोड़ा सा खुराक के मामले में अपने बुजुर्गों की विजडम को भी देखना है कि वो लाइफस्टाइल क्या करते थे, किस तरीके से रहते थे, कैसे सोते थे, क्योंकि उनको बगैर पढ़े लिखे बहुत सारी चीज़ें पता थी, नेचर ने बताई हुई थी, जो है वो नेचर के करीब थे। सो यही एक मैसेज है, टेक होम मैसेज, कि स्टे क्लोज विद नेचर। थैंक यू वेरी मच। मैं अब डॉक्टर समिया खालिद साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम ताल्लुक लाइफस्टाइल मेडिसिन के अलावा साइकोलॉजी की फील्ड से है और हार्ट के हवाले से आज मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि WHO के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो सिचुएशन है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को एड्रेस करना है, क्योंकि ऐसे डिजीज़ हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती और एकदम से अटैक करती हैं और फिर इंसान काफ़ी ज़्यादा डेथ के करीब चला जाता है या बीमार हो जाता है। इनमें एक तो कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं और सेकंड नंबर पे जो आती है वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी आता है। और हार्ट प्रॉब्लम्स का और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का बहुत करीबी ताल्लुक है। ये चीज़ देखी गई है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो लोग जो नॉर्मल रूटीन में माइनर स्ट्रेस लेते हैं उनका जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और उनकी जो ब्लड की जो स्पीड है वो स्लो होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम मिलती है और देन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ जब क्रॉनिक लेवल पे जाती है तो ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं, हार्ट अटैक्स होना शुरू होते हैं। सो आप देखेंगे कौन पर्सन आज जो स्ट्रेस के बगैर है, जिसको स्ट्रेस ना होती हो। सो मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफस्टाइल मेडिसिन का। 6 पिलर्स की जिनकी मैडम बात कर रही थी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ है। जिस कोर्स के हवाले से मैं आपसे बात कर रही थी वो यही था कि हम ये देखते हैं कि आज की क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से पाकिस्तान में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। लोग जो उनसे अभी उन्हीं चीज़ों से ही नहीं निकल पा रहे तो अपना ख्याल वो कब रखेंगे, उनके अभी वो अपने रूटीन के मामला, अपनी फैमिली को चलाना है, बाकी चीज़ों को देखना है, उसमें से निकले तो अपना ख्याल रखें। सो हेल्दी एजिंग जो उनसे वो बहुत तेज़ी से हो रही है।
ہمارے بچے جو کہ بظاہر جو 5-6 سال کے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہتے ہوئے کہ مجھ سے بات نہ کریں، آج میں بہت ڈپریشن میں ہوں، آج میں بہت ٹینس ہوں، میرا بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. ایج کیا 5 سال 6 سال ان کی ایج ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 5-6 سال کے بچے بھی 15 سال 20 سال کی ایج گزار رہے ہوتے ہیں. پھر جب ان کی فوڈ ٹھیک نہیں ہوتی اس کی وجہ سے ان کی انٹرنل آرگنس کی جو ایج ہے وہ کتنی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چھوٹی ایج میں ہی ڈائبٹیز کے پرابلم ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی ایج کے اندر ہمارے پاس بچے آتے ہیں جو کارڈیک پرابلم کے ساتھ ہوتے ہیں، صرف اپنی فوڈ کو ٹھیک نہ لینے کی وجہ سے. تو بس اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب ہم نے میڈم سے ریکویسٹ کر کے، چونکہ میں ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے کورسز اسٹارٹ کروائیں ہماری نارمل پاپولیشن کے لیے، اتنے ایزی بنا کے تاکہ نارمل لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے خوش کیسے رہنا ہے، ہم اپنی روٹین کو کیسے بہتر بنائیں. کچھ کورسز ہمارے اسٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں، آن لائن ہے، اس میں ہیلدی گرل کا ایک کانسیپٹ ہے، ہیلدی لائف اسٹائل کا کانسیپٹ ہے، ہیلدی فیملی کا کانسیپٹ ہے. یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر سارے پروگرامس پڑے ہوئے ہیں، آپ کو ڈیٹیلس وہاں سے مل جائیں گی، کانٹیکٹ نمبرز بھی وہاں موجود ہیں. ریسنٹلی جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا، ہمارے جو لیٹ ایڈلٹس ہیں ان کے اوپر کام کوئی نہیں کرتا. ٹین ایجرز کے اوپر بات ہوتی ہے، بچوں پہ بات ہوتی ہے، لیکن جو 50s کراس کر گئے انہیں تو سب سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اب اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ کہ کیسے لوگوں کی مینٹل کیپیسٹی کو، ان کی کوگنیٹو کیپیسٹی کو بڑھایا جائے تاکہ وہ لمبے عرصے تک کام کر سکیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ کی جیسے فزیکل ہیلتھ ڈاؤن ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ریٹائرمنٹ کے قریب ہو گئے، اب ہمیں ریٹائر ہو جانا چاہیے. سو کوشچن از دیٹ کہ اگر آپ اپنی ایجنگ پروسیس کو روک لیں گے، اگر آپ انٹرنلی ینگ ہو جائیں گے، تو پھر یہ آپ کا جو پروفیشنل لائف ہے یہ کیوں نہیں بڑھے گی، یہ بھی پھر ظاہر سی بات ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اسی والے سے انشاءاللہ اب اگست میں پروگرام اسٹارٹ ہوگا، آپ ضرور جوائن کریے گا. تھینک یو. جی آپ شیئر بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہے وہ ہماری یوتھ ہے، اور ہماری یوتھ آج کل جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بہت پریشان ہے جابس نہ ملنے کی وجہ سے یا اور بہت سے ایشوز ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ لاہور چیمبر کے ساتھ یا آپ ہمیں گائیڈنس دیں کہ ہم یوتھ کو کیسے واپس ٹریک پہ لا سکتے ہیں کہ وہ اکانومی کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے کام کریں. ہمیں کچھ اس طرح کے ہمارے یہ بچے، میں نے آپ بیٹھے تو میں نے آپ کے سامنے کہ انٹرنیز سے کہیں کہ وہ بیٹھے ہیں آج کے سیشن میں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جس مرضی فیلڈ میں جائیں، لیکن جب تک آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک آپ کی روح ٹھیک نہیں ہوگی، تب تک آپ نہ ہی گھر والوں کے لیے اثاثہ ہیں، نہ ہی انسٹیٹیوشن کے لیے اثاثہ، نہ ہی ملک کے لیے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ میں عرفان بھائی سے کہوں کہ وہ بات کریں، آپ اس پہ ضرور تھوڑے سے پلیز کمنٹس دیجیے. یہ جو تقریباً کوئی آج سے 15 سال پہلے ایک یاہو پہ ایک خبر سرکولیٹ ہوئی تھی، تو میں نے مذاق اڑایا تھا کہ کیسی فضول چیزیں پھرتی رہتی ہیں. سڈنی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے ایک فائنل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پہلی جنریشن ہے جہاں ہو سکتا ہے کہ بچے ماں باپ سے پہلے فوت ہو جائیں. جب میں نے یہ سنا تھا تو میرے دماغ نے مانا ہی نہیں تھا. آج میں یہ آپ کو بات بتاتی ہوں کہ کتنے میں جانتی ہوں جہاں ینگ بچے واقعی 15 سے لے کے 25 کے درمیان ان کی ڈیتھس ہو گئی ہوئی ہیں. بیکاز ہوا یہ ہے کہ بچوں کے لائف سٹائل بہت انہیلدی اور بچوں پہ ملٹیپل پریشرز ہیں جو ہماری جنریشن پہ نہیں تھے. تو یوتھ کو، اور وہ ہونے کی وجہ سے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، بچے بوڑھے ہو رہے ہیں. جب بچے بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بیماری جو 25 میں آنی ہے وہ 15 پہ آ جاتی ہے. اور دیکھیں ہم نے کہ 10 سال میں کولیسٹرول بڑھ گیا، 10 سال میں ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، جو نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم اگر آپ لوگ انٹرنیز، آپ کا کیا خیال ہے، آپ ینگ بچے آپ کیا سمجھتے ہو، آپ بہت ہیلدی ہو سارے کے سارے؟ شکلوں ہی نہیں جلدی لگ رہی ہے. نہیں انشاءاللہ اس کو آرگنائز کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں آپ ریکویسٹ کروں گا عرفان شاہد صاحب سے کہ پلیز آپ اپنے کلام کریں. لگتا ہے کہ میں تعارف کروانے سے پہلے بتا دوں، مطلب میں کیونکہ طبیب ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آلموسٹ تقریباً تمام چیزیں وہ بات کی جو کہ ہماری جو پرانی طب ہے وہی بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نیچر کے جو نیچر ڈریون آپ کے پاس سولوشنز ہوتے ہیں، دے آر کلوز، دے آر اڈیپٹیبل فار یور ہیومن باڈی، وہ آسان ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کچھ عرصہ پہلے، میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی پریزنٹیشن میں ذکر کیا کہ میں اپنی جو ریسرچ ہے اس کو کوشش کرتی ہوں کہ اس کو انڈورس کروں
और उसकी तौजीह ढूंढूँ कि कुरान पाक क्या कह रहा है। क्योंकि बड़ी मज़े की बात, कुछ साल पहले 20 साल पुरानी बात है, जब हम इस फील्ड के अंदर आए और रिसर्च कर रहे थे, तो एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी के 70 इलाज पैदा किए। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी, मैं सोचता था कि भाई एक बीमारी है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी है, तो उसको मिसाल दे रहा हूँ आपको कि उसके 70 इलाज तो मुझे पता है, तो ये कैसे मुमकिन है। तो फिर बाद में वो मौलाना साहब का एक स्पीच पता चली जिसमें लिखा हुआ था कि अरबिक के अंदर 70 जो है वो लामहदूद को कहते हैं। तो पहली चीज़ तो आप तसल्ली रखिए, डॉक्टर साहबा ने आपको जो पर्सपेक्टिव बताए हैं वो लामहदूद है। अगर आपने अपनी सेहत को एतदाल में रखना है तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आपके इर्द गिर्द इन पत्तों से लेकर आपके माहौल को चेंज करने से लेकर आप जो डोपामिन और जो बॉडी की सिक्रीशंस की बात कर रही हैं उसको बैलेंस करने के 1001 तरीके हैं, लामहदूद तरीके हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है। मैंने क्योंकि मैडम ने कहा था प्रेजेंटेशन नहीं, तो मैंने 3-4 चीज़ें आप लोगों के लिए ऐसे आपकी गुफ्तगू से निकाली, वही मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं एक तबीब हूँ और हम लोग दवा साजी करते हैं, जैसे कशी है, उस्मान साहब महबा के नाम से कर रहे हैं, इसी तरह हम अवामी लेबॉर्ट्रीज़ के नाम से काम कर रहे हैं। तो एज अ बिजनेसमैन जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मुझे लगा कि व्हाट निश आई कुड डेवलप, मतलब अगर मैंने कम्पीट करना है तो ऑफकोर्स मेरा कोई यूएसपी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हमने उस वक्त 3 एरियाज आइडेंटिफाई किए, इसमें एक हेपेटाइटिस सी है, दूसरा कार्डियक प्रॉब्लम्स है, सीवीडी जिसको आप कहते हैं, और तीसरा जो है वो डायबिटीज़ था, उस्मान साहब जानते हैं। अच्छा, और हमें मुझे ये लगता है अभी हम थोड़ी सी गुफ्तगू के अंदर अगर आपकी कमिटमेंट हुई तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें जो है ये जेनेटिक नहीं है। अभी एक साहब ने यहाँ गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि ये जेनेटिक्स के ऊपर बात करें, तो हमें ये लगता है कि तो इसके ऊपर हमने काम शुरू किया और इस वक्त पाकिस्तान की पहली स्टडी है जिसके अंदर हमने हेपेटाइटिस सी में 2016 से 1200 पेशेंट्स को रजिस्टर करके और उनके ऊपर एक मेडिसिन पे ट्रायल किया और अल्हम्दुलिल्लाह दैट स्टडी इज द फर्स्ट स्टडी व्हिच इज पब्लिश्ड इन मलेशियन, एक इंटरनेशनल जर्नल के अंदर वो पब्लिश हुई। तो हम बात कर रहे हैं हार्ट के प्रॉब्लम्स की, हेपेटाइटिस सी की। अब मैं थोड़ा सा आपको डराने की बात करूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं, डॉक्टर साहब ने इसका जिक्र कर दिया कि डायबिटीज़ जो है इस वक्त पाकिस्तान में हम टॉप के ऊपर आ गए हैं। 22 करोड़ की आबादी है, मतलब हमें पता है कि हमारी आबादी कितनी है। 50% लोग जो हैं वो पीछे बच्चे बैठे हैं, यानी 11 करोड़ तो ये हैं जो कि 17-18 साल की एज या 20 साल से नीचे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास तकरीबन 11 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि 25 साल से ऊपर हैं। तो हमें ये बताती है कि यूथ की बीमारियां और उधेड़पन और बुढ़ापे की बीमारियां किसी हद तक फ़र्क होती हैं। अब बच्चों में भी डायबिटीज़ आ रही है मगर उसकी रीज़न कुछ और है। तो हमें ये पता चल गया, सादा नंबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2.5 करोड़ के करीब हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं। 2008 की स्टडी है और आज अगर आप उसको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करें तो 2.5 से 3 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ के करीब हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर भी, और डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ की भी बात की। 2.5-3 करोड़ लोग हम बात कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो कि डायबिटिक है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने एक प्रेजेंटेशन के अंदर कंपैरिजन बना के देखा था कि क्या हम ही इतने बुरे हालात में हैं या अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके भी हालात ऐसे हैं। तो डॉक्टर साहब आई कैन गिव यू अ स्मॉल स्लाइड जिसमें हमने कंपैरिजन किया, तो आप ट्रस्ट करें कि सारी दुनिया में हालात ऐसे ही हैं। अमेरिका के अंदर जो CVD है, डॉक्टर साहब ने अभी प्रेजेंटेशन जल्दी से स्किप की थी, तो जो कार्डियक डिजीज़ है वो उनके अंदर जो अमवात हो रही हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका में हो रही है। और अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि अगर आप रोड मैप की बात की, आज की प्रेजेंटेशन का था हार्ट रोड मैप टू हेल्दी हार्ट, तो मुझे बताइए अगर हम उसी रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं और हम डॉक्टर साहब की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं करते, हम एक एलोपैथिक सिस्टम से उसको इंटीग्रेट नेचर की तरफ नहीं लेके आते, तो कल हमारी सिचुएशन भी वैसी ही होगी। तो खुदा ना खास्ता हमें उससे निकलना है, उसके लिए हमें क्या करना है? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल शुरू में कहा था, आपने उनसे कहा कि बोलिए हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। अभी 3-4 सवाल ऐसे आए थे कि जी हम क्या खुराक खाएं। देखिए कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल है, कुछ चीज़ों पे हम मना कर सकते हैं आपको, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है। हम लोग डॉक्टर साहब एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ हमने MOU साइन अप किया और उनको कहा कि हमारे पास ये हेल्थ के सोल्यूशन है तो आप हमें कुछ प्रोडक्ट्स दीजिए। तो उन्होंने पहला प्रोडक्ट हमें ये दिया कि सारी दुनिया के अंदर जो ब्रायलर चिकन जिसके अभी हम ब्रायलर कर रहे हैं उनके ऊपर AGPs बंद कर दी गई है।
آپ کے نالج میں ہے کہ جو چک ہے, جو 1 دن کا چوزا ہے, اس سے لے کے 37 دن تک اس کو AGP دی جاتی ہے, اس کو اینٹی بایوٹک گروتھ پروموٹر کہا جاتا ہے. یعنی جو آپ بیماری میں نہیں لینا چاہتے, جو چکن آپ کھا رہے ہیں, اس کی جو لاسٹ لائف ہے, جس دن اس کو ذبح کیا جا رہا ہے, اس دن اس کے بلڈ اسٹریم میں, اس کے گوشت میں اس نے 37 یا 40 دن اس نے اینٹی بایوٹک کھانی ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں, اچھا انہوں نے ہمیں پروجیکٹ کیا دیا کہ جی اب چیلنج یہ ہے کہ پروٹین ڈائٹ تب تک نہیں بن سکتی جب تک آپ مطلب اس کو AGPs نہیں دیں گے تو وہ 37 دن میں 1.25 کلو کا چکن پروڈیوس نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس جو پروجیکٹس آئے, 2 پروجیکٹس تھے. پہلا پروجیکٹ تھا کہ جی AGPs کے علاوہ ہم کوئی میڈیسن ایسی, کوئی خوراک ایسی تیار کریں جس کے اندر 37 دن کے اندر وہ اتنا ویٹ گین کریں. تو اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن اندازہ کیجیے کہ آپ جو چکن کھا رہے ہیں, جو برگرس, اور ہر طرف باہر جا کے دیکھیے تو میرے خیال میں شاید کسی بھی گروسری شاپ سے زیادہ آپ کو شوارمے اور چکن اور ان سب چیزوں کی دیں گے. تو ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ جگہوں کے اوپر ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر ایک چوائس ضرور رکھی ہے کہ آپ اس کو ڈیٹاکس کریں. کبھی آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو فوری طور پہ دست لگ جاتے ہیں, ڈائریل کنڈیشن ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو بخار ہوتا ہے اور آپ اگر اینٹی بایوٹک نہیں بھی لے رہے تو کچھ عرصے کے بعد قدرت کا اپنا نظام ہے کہ وہ باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے فلش کرتی ہے. آپ کو یورین کئی دفعہ جل کے یا ہلکے گہرے یلوش کلر کا آتا ہے. وہ چیزیں فطرت کا اپنا ایک نظام ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی ابھی وہ آپ ان سے KPI پوچھے تھے, میں سوری آپ ہی کا لیکچر ہے تو وہ ساری چیزیں آپ ہی سے ریفر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے جسم کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر کی پوائنٹ انڈیکیٹرس رکھے ہیں. آپ کبھی مشین چلتا ہوا دیکھیں نا, وہ سامنے فریز آپ کے پاس سوئچ پڑا ہوا ہے. اگر اس کے اندر کوئی میل فنکشن ہوگا تو انہوں نے سرخ رنگ کی ایک لائٹ دی ہوتی ہے کہ اگر یہ خراب ہوگا تو یہ بلنک کرے گی کہ بھائی کوئی فنکشن خراب ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں 1000 KPIs رکھے ہیں, 8-10 کا تو انہوں نے ذکر بھی کیا. پرابلم یہ ہے کہ اپنی روٹین کی لائف کے اندر, یہاں ابھی عثمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک رضوان صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی, اور ایک اور صاحب تھے یہاں پہ, انہوں نے بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں, مجھے کوئی ایک چیز بتائیے میں کر دوں. بھائی جادو کی گولی نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں, ابھی ہمارے لائر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر ہم آتے ہیں, وہ کہیں نا کہ مجھے ایک کوئی جادو کی گولی دے دیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اور ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں کسی بھی دنیا کے اندر ایریا سے اگر آپ نے ڈیزیز کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پریونشن پہ جائیں گے, ان کو بچائیں. ٹھیک ہے, ہیپاٹائٹس C کے اندر پہلے نئے لوگوں کو ہونے سے بچائیں, ورنہ یہ برڈن تو بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب طب کیا کہتی ہے؟ طب یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, فطرت نے آپ کو بیلنس میں پیدا کیا, ایک بیلنس دے دیا. ایز اے طبیب, ایز اے فزیشین, میرا کام یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ دیکھنا ہے, آپ سے سوال جواب کر کے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نبض ہی دیکھنی ہوتی ہے. حکیم اجمل صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ جب ایک پیشنٹ ان کے مطلب میں انٹر ہو رہا ہوتا تھا تو وہ اس کا نسخہ لکھ رہے ہوتے تھے اور اس کی تسلی کے لیے اس کی نبض بھی اور اس سے سوال جواب بھی کرتے تھے. تو آج بھی ایسے طبیب ہیں, اور ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ سے سوال جواب کر کے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کی باڈی کا بیلنس کس طرف کو جا رہا ہے کسی بھی بیماری کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے, آپ وکیل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, تو مجھے ان کو ہارٹ کا خطرہ کیوں نہیں ہے, ان کا وزن کیا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں دوسروں کا اسٹریس لیتا ہوں, تو یہ ذہن میں رکھیے, اسٹریس از اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ٹو ہارٹ پرابلم, لیکن اس کے سولوشنز ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب ایک انسان 4 لوگ یہاں بیٹھے ہوں اور کوئی بری خبر آتی ہے, آپ کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان 4 لوگوں میں سے ایک جو ہے وہ ایکسٹریم اسٹریس میں چلا جائے اور دوسرا اسی طرح گپ شپ کرتا رہے اور تیسرا ہنستا رہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرق بنایا, ہر ایک کے مزاج فرق ہیں. کسی کے اندر اسٹریس کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے, اگر آپ کے اندر زیادہ ہے تو شاید اسٹریس, آپ ایکسٹریم اسٹریس کو بھی ایبزارب کر لیں گے. لیکن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے, ڈاکٹر صاحبہ آپ کو جو چارٹ کا ذکر کر رہی تھی, ہر انسان کے لیے فرق ہوتا ہے, وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کی نیچر آف جاب ایسی ہے یا خاندان میں کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا یا کوئی فیملی میں مسائل ایسے ہیں, تو آپ ڈائٹ پیٹرن کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ وہ جو اسٹریس ہے اس کو آپ ایبزارب کر سکیں اور آپ کو اس کا افیکٹ فزیکل باڈی کے اندر نہ آئے. ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں جی. بلڈ کیمسٹری دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ابھی آپ نے کہا کہ ہارٹ میں کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے. پھر دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نفسیات دیکھتے ہیں,
اور آپ کس ماحول میں. اس کے علاوہ بیماری کی کوئی ریزن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کہ آپ کسی ایسے ماحول کے اندر ہیں جس کی وجہ سے وہ پرابلم ٹریگر ہو رہی ہے, آپ کے اسٹریس کا کوئی ایلیمنٹ ہے, اس کو ہمیں ڈائٹ سے ہی ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کے گھر کے مسائل نہیں ٹھیک کر سکتا, لیکن میں آپ کی مینٹل کیپیسٹی کو بڑھا سکتا ہوں کہ خوراک سے, دوا سے, کہ اس کے بعد اسی طرح کا اسٹریس آپ کو کسی قسم کے کیمیکل امبیلنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہیئر کیمسٹری میں چینج نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اگر آپ نے ٹیبل کو کھڑا کرنا ہے, یعنی آپ نے عثمان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم نے بہت فائٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ, ڈرافٹ کے ساتھ, کہ بھائی پاکستان انڈیجنس یہ جو سب کانٹیننٹ ہے, یہاں آپ کے پاس کینسر سے لے کے یہ جو آپ آج 3 بیماریاں میں نے بتائیں, اس کے سولوشن اویلیبل ہیں. پھر ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ گورنمنٹ کے ساتھ جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے زیادہ آسان ہے کہ آپ ایگزامپلس کریٹ کریں. اچھا, ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب انہوں نے ذکر کیا کہ میرے پاس لاکھوں پیشنٹ ہیں, وہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ آگے ایک ایک موم بتی چلاتا جائے گا. دس از ون وے آف ڈوئنگ دیٹ. میں کیونکہ مینوفیکچرر ہوں تو ہمارے لیے ایک روڈ میپ انہوں نے یہ طے کیا کہ جی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کلینکل ٹرائل کروائیں, یہ اسٹڈی کریں. تو ہم مختلف انسٹیٹیوشن کے ساتھ, اخوت کے ساتھ مل کے, ہم یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے 3 MOUs ہم کر رہے ہیں. ایک ہمارا ہو گیا جس کے ہم ریسرچ اور اسٹڈیز پبلش کرتے جا رہے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی ضرورت ہوگی آپ کو یہ بتانے کی کہ جی کولیسٹرول جو آپ کہہ رہے تھے بار بار کہ کولیسٹرول کم کرنا, ہم کہیں گے بھائی یہ اسٹڈی ہے, ہم نے نہیں کی, یہ اخوت کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کی ہے. تو ہم اپنے اس روڈ میپ پہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ کل ہمیں کسی کو پروف کرنے کے لیے کوئی بات نہ کرنی پڑے. میڈم ہمارے پاس نا دیکھیں, میں ایک کیس اسٹڈی سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس ابھی کچھ سال پہلے, 4-5 سال پرانی بات ہے, ایک سرجن ہے, کارڈک سرجن ہے, ان کا فون آیا, ان کی فیملی ٹھیک ہو گئی کووڈ میں, اللہ تعالیٰ نے ہم نے کچھ دوائیاں دی, وہ بہتری ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ہارٹ کے لیے آپ سے کچھ کنسلٹیشن چاہیے. آپ اندازہ کیجئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس آئے, جب آپ کے پاس باٹل نیکس بنتی ہیں, جب آپ کے پاس میڈیکل سائنس میں چوکنگ آتی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آگے روڈ میپ کیا ہے, پھر آپ طب کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اور طب ابھی یہاں رضوان صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات کی نیچے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے کانفرنس, انہوں نے کہا جی طب تو شروعی خوراک سے ہوتی ہے کیونکہ وہ پریونشن ہے. تو ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب نے, ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا, انہیں کو ایز اے پیشنٹ بنا کر. تو ابھی وکیل صاحب نے پوچھا کہ میں اپنی اس ہارٹ ہیلتھ کو کیسے یعنی پریونٹیولی پہلے سے گیج کر سکتا ہوں کہ کوئی پرابلم چل رہی ہے کہ نہیں. تو اس میں کیا پرابلم ہے, 4-5 ٹیسٹ ہیں, آپ کو اپنی لپڈ مینٹین کرنے چاہیے, لپڈ پروفائل کروا کے رکھیں, یورک ایسڈ کروا کے رکھیں, آپ CBC وتھ ESR کروا کے رکھیں, ایک بات. اور اس کے بعد ایک آسان سا حل ہے, ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ اگر اس کے بعد بھی آپ کو پرابلم ہے تو عام طور پہ آپ اینجیوگرافی کرواتے ہیں, جو انویسو پروسیجر ہے, نہ کروائیں اینجیوگرافی. آج تک ماڈرن سائنس نے ایک سادہ سا ٹیسٹ دے دیا جس کو CT کیلشیم اسکورنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بتا 8,000 روپے کا ایور کیئر سے ہو رہا ہے. آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں, ان کو کہیں کہ میرا CT کیلشیم اسکورنگ کرتے ہیں, وہ ایگزیکٹ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کون سی آرٹری میں کتنی بلاکیج ہے. تو ماڈرن سائنس کی ہیلپ لیں. یہ حمید الرحمان صاحب نے اپنی CT کیلشیم اسکورنگ ہمیں بھیجی, انہوں نے کہا جی آئی ایم ان فیئر کہ جی مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا. اور میں نے کہا جی پہلا سمپٹم ہے کہ بریدنگ کے ایشوز آ رہے تھے, جو کامن دیکھیں ہارٹ, وہ جو KPIs کی بات کر رہے تھے, اگر کسی کو ہم پیشنٹ ہارٹ کی بات کریں تو جو سب سے پہلا سمپٹم ہے آپ دیکھیں کہ ان کا وزن زیادہ ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی خوراک کے پیٹرن کیسے ہیں. دوسرا, ان سے پوچھئے کہ آپ کتنا چلتے ہیں تو آپ کو بریدنگ کے ایشوز آتے ہیں. اگلا مرحلہ اگر آپ اس کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو پھر خدا نہ خواستہ یہاں جکڑن یا تھوڑی سی پین فیل ہوگی. اگر آپ اس کو بھی ٹالریٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہارٹ اٹیک ہے, مسل کا ڈیمیج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو KPIs دیے, اس کے اندر رہتے ہوئے کیجیے. تو میں شارٹلی آپ کو, جادو کی گولی کوئی نہیں ہوتی. ڈائبٹیز ہمارے خیال میں میڈم ریورسیبل ہے, وی ہیو پلینٹی آف کیسز, وی آر گیٹنگ دیم ریورسڈ اینڈ انکلوڈنگ ٹائپ 1, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ٹائپ 2 جو فی زمانہ ہمارے ارد گرد ہے, یہ اتنے ریورسیبل. تو مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ جینیٹک ہے, میں کہتا ہوں نہیں ہے. اگر آپ کی جینز میں ہوتی تو ہاؤ کم اٹ از ریورسیبل. ٹھیک ہے, وہ میڈم نے اس کے اوپر بات کی. ہم نے سادہ سولوشن, کیونکہ لوگ نا اتنی انفارچونیٹلی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ جادو کی گولی ہی مانگتے ہیں. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہاں کی آڈینس دیکھیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے کون تھی, تو ہمارے پاس نا اپنے لیے ٹائم نہیں. تو اگر نہیں ہے تو پھر اس میں بزنس کیا بنتا ہے. ہم نے اس کو ایز اے بزنس مین ہے تھوڑی سی ایسی, ہم نے اس کو سولوشن آسان کر دیا. ہم نے کہا کہ آپ کا وزن اگر زیادہ ہے
तो ये स्लिम स्मार्ट की गोलियाँ हैं, ये टैबलेट्स हैं, हमने आपके लिए गिफ्ट पैक रखे हैं, इसमें एक सैंपल लिए। उसके अलावा अगर आपके लिपिड डिस्टर्ब हैं, अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये लहसुन की गोली घर जाके खाली लहसुन खा लें, अगर अल्सर नहीं है तो आपको फ़ायदा देगा। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, ये जहन में रखिए कि हार्ट के प्रॉब्लम्स होने में शायद 250, पौने 300 तक भी कोलेस्ट्रॉल आपका उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा जितना आपको ट्राइग्लिसराइड्स या आपका HDL का कम होना है। तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट यहाँ यूरिप्रो अगर इसमें है कि नहीं। तो चीज़ें आसान हैं। आपने पूछा कि हम क्या करें, मैडम ने कहा थोड़ा सा इख्तलाफ, मैडम ने कहा कि वक्त के मुताबिक। मुझे ये लगता है कि खुराक का कोई वक्त डिफाइन नहीं है। मुझे लगता है कि खुराक का निज़ाम अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर रखा है। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर भूख और प्यास का निज़ाम दिया है, आप उसको ख़त्म, तो उसको वाइटलाइज कीजिए, उसको एम्पावर कीजिए। आपकी बॉडी खुद आपको बताती है अब मुझे भूख लगी है, आपकी बॉडी खुद बताती है प्यास। रोज़ा रखते हैं ना, ठीक है। लास्टली एक चीज़, मैडम ने बड़ी खूबसूरत बात की, लोग उसको अगर समझ जाए कि जैसे उन्होंने कैंसर के हवाले से बात की थी कि बॉडी बीमार तब होगी जब आप अपने जिस्म की हरारत को टूटने देंगे। अभी यहाँ रिजवान साहब तो उन्होंने कहा खांसी आ रही है, मैंने कहा 2 जौहरे लहसुन ले लें। उससे पहले मैंने उनको कहा था कि आप नीचे वेस्ट पहने, नहीं होगी खांसी, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक होगा, वो जो फैल्गम है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द हैं, उसको पहचानिए। कोई हेल्प चाहिए हो तो हमारे डॉक्टर की प्रेजेंस से फ़ायदा उठाते हुए अगर हम कुछ टेक होम मैसेज आप तक पहुंचा सकें तो मैं समझती हूँ कि हमारा आज का दिन फ्रूटफुल रहा जो है। सिंपल एक ही बात करना चाहूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमें टाइम की कंस्ट्रेंट है। मैं आज से कुछ साल पहले डॉक्टर साहब से कुछ सालों की रिलेशनशिप है, जानती हूँ मैं इनको। जब मैं इनके पास गई तो मैं सिर्फ ये जानती थी कि ये जो हेल्थ का इशू है ये मेरा नहीं है, ये डॉक्टर का है। बीमार होंगी वो गोली देगा, मैं खा लूँगी, ठीक हो जाएगी। अगर कोई ऑपरेशन वाली बात होगी वो ऑपरेशन कर देगा, ठीक हो जाएगा जो है। तो मैं बेसिकली समझती थी कि मैंने ये अपना जो हेल्थ का इशू है ये आउटसोर्स किया हुआ है, ये उसका मसला है, मेरा मसला नहीं है। लेकिन जब मैं इनके पास गई और इन्होंने सिंपल चीज़ें ये जो आज भी इन्होंने बताई हैं मुझे बताई, तो यकीन करें कि उसके बाद कई साल हो गए मुझे ना तो किसी गोली की ज़रूरत पड़ी है, ना किसी जो है वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। वो उसी विजडम को लेके मैं चल रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आई एम मेंटेनिंग माई हेल्थ। सो टेक होम मैसेज ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की, अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लें। बीमार होने से पहले अपने ऊपर पैसा खर्च करें, क्योंकि बीमार होने के बाद तो आपने पैसा खर्च करना है दूसरों के ऊपर। आपने डॉक्टर को देना है, आपने फीसें देनी है, आपने दवाइयों के ऊपर खर्च करना है। और ये पहली डॉक्टर थी जो मैंने देखा है कि जो ये कहती थी कि जब मैंने तुम्हें समझा दिया, बता दिया, तो अब मेरे पास क्यों आते हो? It was very surprising। हालांकि डॉक्टर हमें ताकीद करते हैं कि अगली विजिट महीने बाद करनी है, उससे अगली विजिट 2 महीने बाद करनी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था जो कि मैंने सीखा कि पहली दफ़ा डॉक्टर ये कह रहा है कि आप अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लें और खुद अपने पाँव पे खड़े हों। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से हमें ये मौका देने का और इस चीज़ को शेयर करने का। एंड वी रियली थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे मैं प्रेमियर मैम से आपसे कहूँगा कि वो तो थैंक्स भी वो दें और कंक्लूड। मैं आज का सेशन जो मैडम शमीम ने बताई है बात उस पर ही उसको समराइज़ करूँगा। ये हम जो अपनी पर्सनल लाइफ है और लाइफस्टाइल को बदल के और अपनी डाइट को थोड़ा सा ठीक करके इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए और उम्मीद करते हैं आप दोबारा भी तशरीफ लाएंगे। थैंक यू सो मच। मैडम आप ना लीजिएगा, ये ना हो गया आप ये पंखा चले तो अच्छा बहाना ही होगा मैडम, किसी ने देनी खानी आप ही मैडम ना करो। हाँ
जी जी हकीम साहब शेख हो जाते हैं अच्छे मैं इसके आना तो फायदा होगा कभी मैनू दे दो मैं शेयर पतला देखिए बट्टा ना दे रहे है बट्टा ना दे रहे है बड़ो ये अली डॉक्टर साहब बताइए एक चीज है मेरे हाथ से लो इरफान भाई को करेंगे थैंक अच्छा डॉक्टर साहब आइए डॉक्टर साहब आइए जी प्लीज 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 थैंक यू थैंक यू अली ये पकड़ आइए जी